محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور یہ بات وہم و گما کی نہیں یقین کی ہے، مدینہ شہر نہیں آبرو زمین کی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کی کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، آج بہت ہی مبارک دن ہے، آج 14 شعبان ہے، اور آج کی رات 15 شعبان کی رات ہوگی، بہت ہی مقدس رات ہے۔ اس رات کو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے ہیں، اور یہ بات کوئی ہوائی نہیں، بلکہ یہ بات میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہے کہ آج کی رات یعنی 15 شعبان کی شب ہوگی، اس رات قبرستان میں جانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس رات کی عظمت یہ ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کے معنی ہے اٹھایا جانا، اور ایک برات کے معنی ہے نجات یا بخشش، یعنی یہ رات نجات کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات اعمال اٹھائے جانے کی رات ہے۔ جب 15 شعبان سے لے کر اور اگلے سال کے 15 شعبان کے بیچ میں اس ایک سال کے اندر جتنے لوگوں کو انتقال کرنا ہے، جن کے انتقال ہونا ہے، ان سب کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کی ایک فہرست تیار کر لی جاتی ہے اس رات میں، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اگلے سال تک، ایک سال تک کتنے لوگوں کو موت آنی ہے کہ ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، یہ پورا رجسٹر مینٹین کر لیا جاتا ہے اس شب برات میں۔ آقا علیہ السلام 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ 15 شعبان کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، چونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ایک سال تک جتنے لوگوں کو موت آئے گی، جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اگر میرا نام اس سال کے اندر لکھا جائے رخصت ہونے والوں میں، تو جب میرا نام لکھا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کی مقدس بیوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 15 کی شب میں نصف رات کو دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت ختم نبوت والے بستر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ مصطفیٰ کہاں ہے، میں نکلی، اور جب میں نے دیکھا گھر میں نہیں ہے تو باہر جا کر میں جنت البقیع میں گئی تو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا کہ قبرستان میں موجود ہے۔ اس رات کو قبرستان میں جا کر قرآن پڑھ کر اور مرحومین کو ایصال ثواب کرنا اور قبرستان میں جانا اور آخرت کی یادوں کو تازہ کرنا، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اس رات کو قبرستان گئے تھے، ہم اس لیے اس رات میں قبرستان جاتے ہیں۔ ہمارے نبیوں کے امام قبرستان گئے تھے، اس لیے ہم قبرستان جاتے ہیں، اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ پوری کی پوری روایت موجود ہے، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی کتاب میں اس کا پورا باب قائم کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بات خالی چند دنوں سے یا چند سالوں سے بنائی ہوئی، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ بات 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ یہ مقدس رات ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریے، قرآن کی تلاوت کریے، قبرستان میں جا کر بزرگوں کے مزارات پر جا کر ایصال ثواب کریے، کیونکہ آج کے دن بزرگوں سے چلا آ رہا کہ خواجہ اویس کرنی کے نام پر حلوہ بنا کر یا کوئی چیز بنا کر ان کی نظر، ان کا نیاز کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی دلیل بہت ہے کہ ہمارے دادا پردادا نگر دادا کیا کرتے تھے، بزرگ کیا کرتے تھے، یہی کافی ہے۔ اور جس کا نیاز کرتے ہیں وہ ایک سچا عاشق رسول تھا، ایسا عاشق رسول تھا
جو اتنا سچا عاشق تھا، جس کا نام خواجہ اویس کرنی تھا، کرن کے رہنے والے تھے، اور اتنے مصطفیٰ سے اتنا عشق کر، مصطفیٰ کے ظاہری دور میں آپ موجود تھے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے کہ موقع نہیں مل پاتا تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر ایک دیدار کر لیں، اور کئی بار یہ حسرت ہوئی کہ ایک بار نبیوں کے امام کا دیدار کر لیں اور میرا بھی نام صحابہ میں لکھ جائے، کیونکہ جو نبی کا ایک بار دیدار کر لے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بار مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عمر اور علی تم دونوں لوگ یہ بات سن لو کہ یمن ملک ہے، اور یمن میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے کرن، اس کرن نام کے گاؤں میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، میرا ایک عاشق رہتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، نہ تو بظاہر نہ تو ظاہراً مصطفیٰ کبھی کرن گئے، اور نہ تو خواجہ اویس کرنی کبھی جا کر مصطفیٰ کا دیدار کیا، نہ تو تب کوئی وائرلیس ہے، نہ کوئی ٹیلی ویژن کا سسٹم ہے۔ کرن میں اویس کرنی ہے اور مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو عمر اور علی تم دونوں لوگ سن لو، عمر جب تمہارا دور ہوگا اس وقت کرن میں، یمن میں ایک گاؤں ہے کرن، وہاں پر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے جو کئی بار یہ حسرت کرتا ہے کہ میرے تک آ جائے، لیکن اپنی ماں کی خدمت اتنی کرتا ہے کہ وہ خدمت آڑے آ جاتی ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا، وہ آ نہیں پا رہا ہے۔ لہٰذا اے عمر تمہارے دور میں جب اس سے ملاقات ہو جائے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تم سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس کے وہ رنگ اس کا کالا ہے، نام اس کا اویس ہے، اس کے جسم میں برس کا مرض ہے، لیکن جب تم سے ملے گا تو اس کے برس کا مرض ٹھیک ہو چکا ہوگا، صرف ہاتھ میں ایک نشان باقی ہوگا۔ لہٰذا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو علی اور عمر سن لو، تم اس سے کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہماری بخشش کی اور امت کی نجات کی دعا کر دے۔ صحابہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ کون سا خوش قسمت ہے، یا رسول اللہ مجھ سے دعا کرائی جائے گی؟ کہا میرا دیوانہ ہے، کہا تو آیا آج تک نہیں، کہا ماں کی خدمت بہت کرتا ہے۔ جب زمانہ گزر گیا، مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہوئے، حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہوئے۔ ایک دن حج کے موقع پر حرم شریف میں صحن کعبہ میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا کہ دیکھو جتنے حاجی آئے ہو اس میں جتنے لوگ یمن ملک سے آئے ہیں وہ سب کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں، تو سب بیٹھ گئے، یمن کے لوگ کھڑے رہے۔ اس کے بعد کا دیکھو اس میں سے جو لوگ کرن گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں، تو یمن کے سب لوگ بیٹھ گئے اور کرن کے لوگ کھڑے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو اس میں سے جو لوگ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں، مراد قبیلے کے لوگ ہیں، وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ گئے، مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو اس میں سے یہ بتاؤ اویس نام کس کا ہے؟ تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اویس آیا تو ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ گیا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اونٹ چرانے کے لیے طائف کے میدانوں کی طرف گیا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ کہا تم اس کے چچا ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں گیا ہے؟ کہا اونٹ چرانے کے لیے طائف کے میدان میں گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کو ساتھ میں لیا، دونوں لوگ گئے، جانے کے بعد میدان میں پہنچے، اور وہاں پر دیکھا اونٹ چاروں طرف چڑھ رہے ہیں اور ایک دیوانہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک دیوانہ رنگ کا کالا ہے، ہاتھ میں ایک برس کا نشان ہے۔ آپ گئے اور جانے کے بعد اس دیوانے نے جب سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوا، اس نے کہا کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ خلیفہ وقت عمر فاروق ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا تم اویس ہو؟ کہا میں اویس ہوں۔ کہا کرن سے آئے ہو؟ کہا کرن سے آیا ہوں۔ تو کہا کہ ایسا کرو، ہاتھ اٹھا کر ہماری نجات کی دعا کر دو، ہماری بخشش کی اور پوری امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے عرض کیا کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، کہاں آپ؟ اور اے مولا علی کہاں آپ؟ میں نے تو سنا جن جن کے مولا نبی ہیں ان کے مولا آپ ہیں، اور اے عمر فاروق آپ تو فاروق اعظم ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، کہاں آپ کہاں میں؟ کہا نہیں اے اویس تو دعا کر دے، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہوا تھا۔ کافی عرصہ پہلے مصطفیٰ جب بظاہر موجود تھے تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ عمر و علی تم دونوں چلے جانا، اویس سے دعا کرا لینا، کیونکہ میرا اویس ایسا دیوانہ ہے
کہ جب ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو کبھی اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا ہے، اس کی دعائیں ضرور پوری کرتا ہے۔ میری بخشش کی اور امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق و حضرت علی نے کہا کہ اویس کیا کبھی دل نہیں چاہا کہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آ جاتا؟ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہت بار دل چاہا کہ میں اپنے نبی کا دیدار کر لوں، لیکن میری بوڑھی ماں تھی، میں اتنی خدمت کرتا تھا، اگر چلا جاتا تو میری ماں خدمت سے محروم رہ جاتی۔ اب یہ جو مرتبہ ملا تھا اویس کو کہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا نہیں تھا، نام اور قبیلے کا نام اور اس کا نام سب کچھ بتا دیا تھا، رنگ روپ بتا دیا تھا، یہ مصطفیٰ مدینے میں ہے اور قرن والے کا بتا دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ نے اویس کا عالم بتا دیا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا اویس دل نہیں چاہا، کہا بہت بار چاہا، اب یہ مقام کیوں ملا؟ یہ اویس کا مقام کیا نماز کی وجہ سے ملا، روزے کی وجہ سے ملا، یہ حج اور عمرے کی وجہ نہیں، یہ مقام ماں کی خدمت سے ملا۔ اپنی ماں کی خدمت سے، دیدار مصطفیٰ سے محروم رہنا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن ضعیف ماں کو چھوڑنا، خدمت سے محروم کرنا اویس نے گوارا نہیں کیا۔ اس ماں کی خدمت کے صدقے میں یہ مقام اللہ نے دے دیا کہ افضل لوگ اپنے مفلوس سے، اپنے سے کمتر سے، کہاں ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق، کہاں مولا علی، اور کہاں ان کی جوتیوں کی خاک اپنے سر پر رکھنے والا اویس، اور دعا اویس کرنی سے کرا رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی سے کہا کبھی نہیں دل چاہا، تو میرے اویس خواجہ اویس نے فرمایا، عرض کیا کہ اچھا یہ بتاؤ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اے مولا علی اور اے فاروق اعظم آپ بتائیے، آپ تو مصطفیٰ کی صحبت میں بارہا بیٹھتے ہیں، ذرا ہم کو بھی بتا دو میرے مصطفیٰ کی بھویں کیسی ہیں، یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ مولا علی اور حضرت عمر فاروق نے چہرہ دیکھا حضرت خواجہ اویس کا، کہا یقیناً ہم بیٹھتے تو ہیں، لیکن اویس کیا تو بتا سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بھویں کیسی ہیں؟ خواجہ اویس کرنی نے، جنہوں نے ظاہراً کبھی نبی کو نہیں دیکھا، خدا کی قسم فرمایا کہ ہاں میرے مصطفیٰ کی بھویں مبارک ایسی ہیں کہ اگر دور سے دیکھو تو لگتا ہے دونوں ملی ہوئی ہے، قریب آؤ تو دونوں جدا جدا ہیں۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اس عاشق رسول کی سچی اور پکی محبت میں اگر ہم اور آپ زندگی گزار لیں اور اس کے بتائے ہوئے صرف اس طریقے پر عمل کر لیں کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو سب کچھ کریں گے، لیکن ماں کی خدمت ضرور کریں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو والدین ملے اور ضعیفی کے عالم میں ملے، جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا موجود ہے، ایک انتقال کر چکا ہے، اس کی تو یار جنت تو اتنی افضل چیز ہے، جنت میں کوثر کے جام ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، دودھ کی ندیاں ہیں، حور و غلمان ہیں، حوریں ہیں، جنت میں سبز باغات ہیں، جنت کتنی افضل ہے، اتنی افضل ہے کہ اگر اس درگاہ شریف کی مسجد میں جنت کی فضیلت کوئی مقرر ساری زندگی بیان کرے، خدا کی قسم ساری فضیلتیں بیان نہیں کر پائے گا۔ جب جنت اتنی افضل ہے، اتنی بلند ہے، تو اس جنت کو جس ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھ دیا، اس ماں کے قدم کتنے افضل ہوں گے۔ خواجہ اویس کرنی نے پیغام دے دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک تعالیٰ عشق مصطفیٰ میں ہمیں آپ کو زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو عشق مصطفیٰ میں سلائے، قیامت کے دن عشق مصطفیٰ میں ہی اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔